بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے احکام، وہ احکام جو نماز سے یا مسجد کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے مسائل یہاں بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے مسجد کسے کہتے ہیں وہ سمجھیے۔ کون سا حصہ مسجد ہوتا ہے، وہاں کون سے کام کر سکتے ہیں۔ مسجد سجد یسجد سے بنا ہے، وہ جگہ جہاں عبادت کی جائے۔ مسجد شرعاً وہ جگہ ہے جس کو نماز کے لیے خاص کر دیا جائے۔ کسی نے ایک زمین وقف کی اور مسجد کی نیت سے وقف کی، تو جتنے حصے کو نماز کے لیے خاص کیا، اب وہ حصہ مسجد کہلائے گا۔ اب تحت الثری یعنی زمین کی تہ سے لے کر آسمان تک پورا کا پورا حصہ وہ کیا کہلائے گا؟ مسجد کہلائے گا۔ لہذا اب یہاں سے لے کر اوپر تک کہیں بھی کسی بھی حصے میں عبادت کے علاوہ دیگر کام کیا ہوں گے؟ منع ہوں گے۔ مثال کے طور پر تہ خانے میں اب بیت الخلاء نہیں بنایا جا سکتا۔ امام کا حجرہ بھی اب اوپر تعمیر نہیں ہو سکتا۔ فیملی وغیرہ الگ سے بنائیے۔ ہاں، مسجد کی دیگر ضروریات بھی ہے، وضو خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، استنجا خانہ ہے، دیگر ضروریات بھی ہے، تو اس کے لیے الگ سے اس حصے کے علاوہ جس کو آپ نے نماز کے لیے خاص کیا ہے، اس جگہ کے علاوہ بنانا پڑے گا۔ مسجد تعمیر کرتے وقت ہی لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ حصہ ہم مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں، نماز کے لیے، اور اس کو اس کی ضروریات کے لیے، یہاں وضو خانہ بنے گا یا پیشاب خانہ بنے گا یا بیت الخلاء بنے گا۔ یہ پورا کا پورا حصہ تو عرفاً مسجد کہلاتا ہے۔ راستے میں سفر کرتے ہو، سفر کرتے ہوئے کہیں پیشاب لگ جاتا ہے، چلو آگے مسجد آ رہی ہے، مسجد میں رک کے پیشاب کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ ضرورت پوری کر لیں گے۔ مسجد میں کوئی پیشاب کرتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ تو جس حصے میں پیشاب خانہ یا بیت الخانہ بنا ہوتا ہے وہ شرعاً مسجد نہیں ہوتی ہے، وہ عرفاً مسجد ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اور جو حصہ شرعاً مسجد ہے وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ وہی حصہ ہے جس کو نماز کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ لہذا اس حصے کو صرف اور صرف، ادھر آ جا تو یہاں، صرف اور صرف نماز کے لیے استعمال کریں گے، عبادات کے لیے استعمال کریں گے، ان کے علاوہ دیگر امور کیا ہوں گے؟ منع اور ممنوع ہوں گے۔ مثال کے طور پر اس حصے میں کوئی جنبی حالت میں نہیں جا سکتا، جس کے اوپر غسل فرض ہو، حائضہ، نفسا، جنبی آدمی وہاں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح وہاں خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ ہاں، معتکف کے لیے اجازت ہے کہ مال حاضر کیے بغیر وہاں سے بات کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس حصے سے جس حصے کو نماز کے لیے خاص کیا گیا ہے، معتکف کا وہاں سے باہر آنا بھی بلا ضرورت صحیح نہیں ہوگا۔ اگر آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب پاخانے کے لیے تو آئے، نکلے، بلا ضرورت نہ نکلے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے آپ کچھ احکامات بھی سمجھ گئے کہ مسجد کس حصے کو کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے، اور کہاں سے لے کر کہاں تک مسجد کے حکم میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو حصہ نماز کے لیے خاص کر دی جائے وہ حصہ مسجد کہلاتا ہے۔ تحت الثری سے لے کر زمین کی تہ سے لے کر آسمان تک پورا کا پورا حصہ، فضا بھی، خلا بھی،
وہ پورا کا پورا کیا ہے مسجد کے حکم میں. لہٰذا اوپر بھی کوئی سے ایسا کام جو عبادت کے منافی ہو اس کو نہیں کر سکتے اور نیچے بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا کوئی چاہے کہ ہم تہ خانے کو بیت الخلاء کے لیے استعمال کریں، دوسری منزل سے مسجد شروع کریں، نہیں، اس کے لیے الگ جگہ نکالی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کچھ اب دیکھو مسائل دیکھو. مسئلہ مسجد کے دروازے کا بند کرنا مکروہ تحریمی ہے. مسجد کے دروازے کا بند کرنا مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر نماز کا وقت نہ ہو اور مال و اسباب کی حفاظت کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے تو جائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یوں ہی مسجد کا بند کرنا مکروہ تحریمی. ہاں ضرورت ہے کہ سامان کی حفاظت ہو، کوئی دیگر آدمی داخل نہ ہو جائے. آج کل مسجد کے دو حصے عموماً ہوتے ہیں. اندر والا حصے میں تالا لگا دیتے ہیں، باہر برآمدے میں آ کے آپ نماز پڑھیے. یہ بھی ایک اچھا درمیانہ راستہ ہے. کوئی اگر بعد میں آیا، کوئی مسافر آیا تو وہ آ کر کے اندر میں اپنی ضرورتیں بھی پوری کر سکتا ہے اور اندر سامان محفوظ بھی ہے. یا مؤذن خانہ الگ بنا رہتا ہے، وہاں تالا لگا رہتا ہے. تو اس طرح تقاضا پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کہیں اس طرح کا نظم نہیں ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، مین دروازے پہ سامان کی حفاظت کے لیے تالا لگانا پڑ رہا ہے نماز کے اوقات کے علاوہ، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ جس گھر میں مسجد ہو اس پورے گھر کا مسجد کا حکم نہیں. گھر سے مراد یہاں جگہ، جس جگہ میں مسجد ہو اس پوری جگہ کا مسجد کا حکم نہیں. اسی طرح اس جگہ کا بھی مسجد کا حکم نہیں جو عیدین یا جنازے کی نماز کے لیے مقرر کی گئی ہو. صرف وہی جگہ مسجد کہلائے گی جو 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے لیے خاص کر دیا گیا ہو. عیدین کی نماز کے لیے، جنازے کی نماز کے لیے وہ جنازہ گاہ ہے، سمجھ گئے؟ اس میں کیا نہیں کر سکتے، مسجد نہیں بنا وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لہٰذا مسجد کے احکام بھی وہاں جاری نہیں ہوں گے جو ابھی میں بتایا تھوڑی دیر پہلے. دیکھو مسئلہ مسجد کے در و دیوار کا منقش کرانا اگر اپنے خاص مال سے ہو تو کچھ مضائقہ نہیں، مگر محراب اور محراب والی دیوار پر مکروہ ہے. محراب اور محراب والی دیوار پر نقش و نگار کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نمازی ہو سکتا ہے کیا توجہ بڑھ جانے کا جو ہے سبب ہوگا. لہٰذا یہ چیز سامنے والی دیوار میں خصوصاً محراب کے پاس مکروہ ہے. اچھا نقش و نگار مسجد مضبوط اور پائیدار تو ہونی چاہیے، کسی حد تک اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے، لیکن بہت زیادہ نقش و نگار ٹیپ ٹاپ یہ صحیح نہیں ہے. اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر مسجد کی آمدنی سے ہو تو ناجائز ہے بالکل. لوگوں نے چندہ دیا اور آپ اس کو نقش و نگار کر رہے ہیں. آج کل بہت اس میں اسراف ہو رہا ہے، کہیں اس طرح اسراف ہو رہا ہے کہ اتنے پیسے جتنے خرچ ہو رہے ہیں اس سے کئی اور مساجد اسی مقدار کے بن جاتے. یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. مسئلہ مسجد کے در و دیوار پر قرآن مجید کی آیتوں یا سورتوں کا لکھنا اچھا نہیں. ایک مسئلہ ہے، سامنے میں کچھ لکھا ہوا ہے، اگر زبان سے پڑھ لیا تو مکروہ ہے اسے دیکھ کر، مکروہ نہیں بلکہ اس میں تو جو ہے نماز کے یہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر دل میں پڑھا تو یہ مکروہ ہے. اس لیے یہ سب لکھنا صحیح نہیں ہے. مسئلہ مسجد کے اندر یا مسجد کی در و دیوار پر تھوکنا یا ناک صاف کرنا بہت بری بات ہے، اور اگر نہایت ضرورت پیش آئے تو اپنے رومال یا کرتے وغیرہ میں تھوک لے یا ناک صاف کر لے. مسئلہ مسجد کے اندر وضو یا کلی کرنا مکروہ تحریمی ہے. مسئلہ جنب اور حائض کو مسجد کے اندر جانا گناہ ہے. جنب جو حالت جنابت میں ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کے اوپر غسل فرض ہے، اس کو مسجد جانا کیا ہے؟ مسجد کے اندر جانا گناہ ہے. مسئلہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہے. ہاں اعتکاف کی حالت میں بقدر ضرورت مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا جائز ہے. ضرورت سے زیادہ اس وقت بھی جائز نہیں، مگر وہ چیز مسجد کے اندر موجود نہ ہونا چاہیے. کاروباری آدمی ہے، وہ اپنے کاروبار کو فون کے ذریعے سے وہیں سے بات چیت کرتے ہوئے، یا دوسرا والا خریدار وہ آیا ہے اس سے ملنے کے لیے تو مختصر انداز میں بات چیت کر سکتا ہے.
مسئلہ اگر کسی کے پیر میں مٹی وغیرہ بھر جائے تو اس کو مسجد کی دیوار یا ستون سے صاف کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ مسجد کے اندر درختوں کا لگانا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ دستور العمل اہل کتاب کا ہے۔ درخت وغیرہ جو ہے لگانا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن پھول پودے وہ اس قبیل سے نہیں آئیں گے۔ درخت، بڑے درخت کو درخت کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ تو پھول پودا ہے۔ مسئلہ مسجد کے اندر درختوں کا لگا، اس لیے کہ یہ دستور العمل اہل کتاب کا ہے۔ مسئلہ مسجد کو راستہ قرار دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سخت ضرورت لاحق ہو، گاہے گاہے ایسی حالت میں مسجد سے ہو کر نکل جانا جائز ہے۔ اس کو راستہ بنا لینا، مسجد کے احاطے سے راستہ بنا لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی ضرورت پیش آئے نکلنے کی تو پھر یہ الگ بات ہے۔ مسئلہ مسجد میں کسی پیشہ ور کو اپنا پیشہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ مسجد دین کے کاموں خصوصاً نماز کے لیے بنائی جاتی ہے، اس میں دنیا کے کام نہ ہونے چاہیے۔